کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ برادران اسلام، ایک اور سوال، اور وہ یہ کہ کفار و مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا کیسا ہے؟ اس لیے کہ کئی جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ کفار و مشرکین میں سے جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے بعد کئی مقامات پر ایسا بھی دیکھا گیا ہے اور ایسا سننے کو ملتا ہے کہ لوگ اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، لوگ اس کو جنتی بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اس نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے نیک کام کیے ہیں، بڑے بڑے اچھے کام کیے ہیں۔ لیکن شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے کہ اس کے لیے واقعی مغفرت کی دعا کر سکتے یا نہیں؟ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ کفار و مشرکین میں سے کسی کے لیے بھی دعائے مغفرت کی اجازت نہیں ہے، بخشش کی دعا کی اجازت نہیں ہے، اور نہ اسے آپ مرحوم کہہ سکتے ہیں اور نہ اسے مغفور کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ شریعت مطہرہ کی جانب سے ایسی کوئی اجازت نہیں ہے۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ اس کے لیے دعائے مغفرت یعنی بخشش کی دعا نہیں کر سکتے ان لوگوں کے لیے جو مر چکے ہیں، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو کفار و مشرکین ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ مسلمان کو مسلمان اور کافر کو کافر جاننا یہ ضروری ہے۔ البتہ کسی خاص آدمی کے کافر یا مسلمان ہونے کا یقین اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ شرعی دلیل سے خاتمے کا حال معلوم نہ ہو جائے، یعنی یہ معلوم نہ ہو کہ وہ حالت اسلام پر مرا ہے یا حالت کفر پر مرا ہے۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ جس نے یقیناً کفر کیا ہو اس کے کافر ہونے میں شک کیے جائے، اس لیے کہ یقینی کافر کے کفر میں شک کرنا خود کافر ہونا ہے، اس لیے کہ شریعت کا حکم ظاہر کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ البتہ قیامت میں فیصلہ حقیقت کے اعتبار سے ہوگا کہ اس کو یوں سمجھو کہ کوئی کافر یہودی نصرانی مر گیا اور یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کفر میں مرا، مگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہی ہے کہ اسے کافر ہی جانیں اور کافر ہی کے جیسا برتاؤ اس کے ساتھ کریں۔ جس طرح جو ظاہراً مسلمان ہے اس کا کوئی قول و فعل اسلام کے خلاف نہیں، تو اسے فرض ہے کہ ہم اسے مسلمان ہی سمجھیں، اگرچہ ہمیں اس کے خاتمے کا حال معلوم نہ ہو۔ یعنی جو جس حالت میں ہو، ظاہری طور پر جو بھی فتویٰ لگتا ہے وہ ظاہری طور پر لگتا ہے، نہ کہ باطنی طور پر۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہاں یہ کفار و مشرکین میں سے ہے اور یہ ایسے کام کرتا ہے تو یقیناً اسے کافر ہی سمجھیں گے۔ یا جو مسلمان ہے، ظاہری طور پر مسلمان لگتا ہے، وہ پیٹھ پیچھے کیا کرتا ہے، اپنے دل میں کیا سوچتا ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ ظاہری اعتبار ہوگا کہ ظاہری طور پر وہ کیا کرتا ہے۔ اگر ظاہری طور پر وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہے جو شریعت اسلام کے خلاف ہو، جو دین کے خلاف ہو، جو اسلام کے خلاف ہو، تو اسے مسلمان ہی سمجھیں گے۔ واللہ تعالی عالم۔